بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ ناظرین اور سامعین، اس سے پچھلی والے آیات کے اندر ملت ابراہیم اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم اور آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا تھا، اور اسلام کی حقانیت اور اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی والی آیات کے اندر واضح فرمایا تھا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں ایک اور اصولی بات قابل غور ہے کہ ملت ابراہیم کہیے یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے واسطے ہدایت نامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے، لیکن ان میں اولاد ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ آیات مذکورہ میں ان کو خاص خطاب فرمایا گیا ہے، ملت یا قوم کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی ذریت کا نام لیا گیا ہے، ان کے بیٹوں کا نام لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، یعنی دوستی کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دوستی کا مقام، یہ بھی اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر کرنے کے منافی نہیں ہے۔ انسان چاہے نبی بن جائے، پیغمبر بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، کتنا بڑا عالم فاضل بن جائے، کتنا بڑا پیر بن جائے، لیکن کوئی بھی عہدہ انسان کو اپنی اولاد کی بھلائی یا اپنی اولاد کی محبت سے دور نہیں کرتا ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں بھی
یہی جیسا کہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ پا کر کے اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، اور وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش کے واسطے اور ان کی بھلائی کے واسطے اپنے رب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بچوں کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر کے آؤ، مکۃ المکرمہ کے اس سٹین میدان کے اندر، اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو بھی پورا کیا، لیکن اس رب کے حکم کو پورا کرنے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اولاد کی محبت اور مودت باقی تھی، اور جوں کی توں تھی اور برقرار تھی۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اور بیوی کو اس چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر کے جب وہاں سے رخصت ہوئے ہیں تو ایسے مقام پر پہنچ کر کہ جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہاں اس محبت ہی کا تقاضا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے دعائیں فرمائی ہیں، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، اے اللہ میری اولاد کو یہاں سکون اور قرار دے دیجئے، یہاں ایک شہر آباد کر دیجئے، ان کے کھانے پینے کے سامان مہیا کر دیجئے۔ یہ سب دعائیں کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی یہ سب دعائیں کرنے کی؟ یقیناً پیغمبر کے دل کے اندر عہدہ نبوت اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی اولاد کی محبت پیغمبر کے دل کے اندر موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس محبت ہی نے مجبور کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے سکون کے واسطے اور ان کے رہن سہن کے واسطے دعا فرمائیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں بھی اپنے اولاد کو وہ پیغمبر علیہ السلام دو چیزیں دے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے کہ جو ان کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کل کا انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، ہمہ شمہ کا جب انتقال ہوتا ہے، تو ہمارے نزدیک کیونکہ ہم کم فہم لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے نگاہوں میں سب سے بڑی نعمت دنیا کی مال و دولت ہے، زمین جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب سے بڑی دولت ہماری نگاہوں میں یہی ہے۔ تو ہمہ شمہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان کا کوئی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کس چیز کی، کہ میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، اس کو ایسے ایسے بانٹ لینا ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، اس کو ایسے ایسے بانٹ لینا ہے۔ وہ ان کو دنیاوی مال و دولت اور روپیے پیسے اور زمین و جائیداد کا مالک بنا کر کے جاتا ہے، لیکن یعنی انتقال کے وقت میں انسان اپنا سب سے قیمتی سرمایہ اپنی اولاد کو دے کر کے جانا چاہتا ہے کہ جو ساری عمر قیمتی سرمایہ اور وہ قیمتی چیز میرے پاس رہی، اب میں اپنے اولاد کو دے رہا ہوں۔ تو ہماری نظر میں تو سب سے قیمتی چیز روپیہ پیسہ اور مال و دولت اور زمین و جائیداد ہے، لیکن پیغمبر علی نبینا علیہ السلام کی نگاہوں میں زمین و جائیداد اور روپے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اس سب چیز کو وراثت نہیں مانتے ہیں، اور یہ اصول بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء وراثت کے واسطے مال نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ انبیاء وراثت کے واسطے مال کو نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ آیت مذکورہ جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی، اور اس سے پہلے والی آیت جو ذکر کی گئی تھی وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے بھی۔ وہ کس چیز کی وصیت تھی؟ وہ اپنے انتقال کے وقت میں وصیت کر رہے تھے، وہ کس چیز
چیز کی وصیت کر رہے تھے، روپے پیسے کی وصیت نہیں کر رہے تھے، زمین جائیداد کی وصیت نہیں کر رہے تھے، مال دولت کی اور کوٹھی اور بنگلوں کی وصیت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ وصیت یہی تھی، اس کا مطلب یہی تھا، اور ان کے اپنے درمیان وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، دین حنیف اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، وہ اسی کی وصیت اپنی اولادوں کو فرما رہے تھے کہ اس دین پر جمے رہنا، اس دین کے اوپر ہی تمہیں جان قربان کرنی ہے، جب تمہیں موت آئے تو دین اسلام ہی کے اوپر آنی چاہیے۔ یہ وصیت کر کے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کسی روپے پیسے کی یا مال و دولت کی وصیت نہیں کی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس کا بھی حاصل یہی ہے، فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نگاہوں میں نعمت اور مال و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں مال و دولت اور اللہ کی نعمت یہ دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے، ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے نزدیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے نزدیک، انبیاء علیہ السلام کے نزدیک اصل سرمایہ، اصل نعمت، اصل دولت ایمان اور عمل صالح کی دولت ہے۔ ان کے نزدیک روپے پیسے کی اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی نقل کیا ہے، اور انہوں نے انتقال کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے اذ قال لبنیہ، اس سے پہلے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، کہ اس وقت کو یاد کرو، کیا تم اس وقت میں موجود تھے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت نے آ گھیرا، موت نے آ پکڑا؟ کیا تم لوگ اس وقت میں موجود تھے؟ اگر موجود تھے تو سنو اس وقت میں کیا کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنی اولاد سے ایک سوال کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب میں چلا جاؤں گا اور میں اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، تم میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ تم میرے چلے جانے کے بعد میں بت پرستی میں پھر سے آ جاؤ یا غیر اللہ کو تم اپنا معبود بنا بیٹھو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ لیکن میرے عزیزوں، وہاں کوئی ہمہ شمہ اولاد نہیں تھی، بلکہ پیغمبروں کی اولاد تھی، پیغمبروں کی ذریت تھی، اور پیغمبروں کا زمانہ پانے والی قوم تھی۔ انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم عبادت کریں گے، ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی، اور جو رب ہے تیرے باپ داداؤں کا، تیرے آبا و اجداد کا رب ہے، یعنی حضرت یعقوب کو کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے باپ داداؤں کا رب ہے، تیرا رب ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ ان کے باپ داداؤں کا رب کون تھا اور ان کے باپ دادا کون تھے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، سب کے سب کا معبود کون تھا؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا معبود تھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ وہی ایک معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم آپ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے، اور اس اللہ کی عبادت کریں گے جو کہ آپ کا بھی رب ہے، آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل و اسحاق وغیرہ کا بھی رب ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور انہوں نے اپنی طرف سے ان کو تسلی دلائی اور یہ کہا کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم کوئی نافرمان نہیں ہیں، ہمہ شمہ جیسی وہ اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے والد کو، اپنے نبی کو، اس پیغمبر کو یقین دلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سوال پر انہوں نے ان کو یقین دلایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار لوگ ہیں، ہم کوئی آوارہ یا نافرمان نہیں ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت میں اپنی اولاد کو وہ سرمایہ دینا چاہتے ہیں جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دے دیں، ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میلوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو، ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس ملے ہوئے ہوں، لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، یا ایک سروس والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے ملیں اور بڑی تنخواہیں ملیں، یا ایک کسان یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے پاس میں ایک بڑا پیشہ ہونا چاہیے، میرے بچوں کے پاس میں ایک بڑی جائیداد اور بڑا لمبا چوڑا رقبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے، جس طرح سے عام انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کا، جس جماعت کا وہ آدمی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو بھی اس جماعت کے اندر، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور جس ڈپارٹمنٹ کے اندر میں کام کر رہا ہوں اس میں میری اولاد کو بھی مقام بڑھا ہوا ہونا چاہیے، میری اولاد بھی اس کام میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری طرح سے حاصل ہو جانی چاہیے، ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو وہ مل جانی چاہیے۔ اس کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، آخر وقت میں وصیت اسی کی کرتے ہیں جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے، اور آیات مذکورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس طرح سے ایک کاروباری آدمی کے ذہن کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد کے پاس میں بھی ایسے ہی بڑے بڑے کاروبار ہونے چاہیے، ایسی بڑی بڑی فیکٹریاں، ایسے بڑے بڑے بنگلے ہونے چاہیے، ان کا زیادہ سے زیادہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بینک بیلنس ہونا چاہیے، تو وہ اس محکمے کے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے دنیا داری کو ترجیح دی اور دنیا کے مال کو سب سے قیمتی مال سمجھا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام اور دیگر اولیاء ان کو ان کے متبعین کے نزدیک سب سے بڑی دولت علم کی ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی اور عمل صالح کی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ یہ چاہتے ہیں، انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ نعمت ایمان کی اور عمل صالح کی پورے طریقے پر امت تک پہنچ جانی چاہیے، اسی کی وہ دعائیں کرتے ہیں اور اسی کی انہوں نے وصیت کی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت میں اپنی اولادوں کو جو وصیت کی ہے وہ اس دین پر اور اسلام پر جمے رہنے کی ہے، عمل صالح کرنے کی وصیت کی ہے۔ آگے مفسرین کرام نے ایک نقطہ اس سے نکالا ہے، ان آیات سے پتہ لگایا ہے کہ اولاد کے لیے کوئی دولت دین اور اخلاق سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اولاد کو جو ہم سرمایہ دیتے ہیں، جو مال و دولت دیتے ہیں، وہ ہم دنیاوی فانی چیزیں اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح طریقے پر اور صحیح ڈھنگ سے اپنی اولاد کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز دین اور اخلاق سکھانے پر برابر نظر آتے ہیں اور کھرے اترتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں پوری طریقے سے دیندار ہوں اور اخلاق کے وہ پیکر ہوں، بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں۔ دنیا داری کی تعلیم ان کو دے دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بہت مختصر سی ان کو برائے نام سکھا دی جاتی ہے، تو اس کا نام مکمل دین سیکھ لینا نہیں ہے، اس کا نام مکمل اخلاق سیکھ لینا نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی فانی چیزیں تو دی، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو دنیا میں سب سے اعلیٰ و
عرفہ چیز جو تھی یعنی دین سکھانا، ان کو اخلاق کی تعلیم دینا، ہم نے اپنے اولاد کو وہ نہیں دی۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کا تقاضا ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے قیمتی سرمایہ جو ہو ہمیں وہ دینا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے۔ یقیناً سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت وہ ہے کہ جو پیغمبروں نے اپنی اولادوں کی دی ہے، جن کی پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اولادوں کو وصیت فرمائی ہے، اور اخیر وقت میں بھی تجدید وعدہ کے طور پر اور تجدید وصیت کے طور پر انتقال کے وقت میں بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولادوں کو اس کی وصیت کی ہے، اس کی نصیحت فرمائی ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو دی ہے اور اپنی قوم کو دی ہے، اپنے اولادوں کو دی ہے۔ نہ یہ کہ سب سے قیمتی چیز ہمارے ذہن کے اعتبار سے دنیاوی مال و دولت یا دنیاوی تعلیم سے اس کو آراستہ کرنا، یہ سب سے قیمتی چیز نہیں ہے، بلکہ یقیناً سب سے قیمتی چیز وہی ہوگی جو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے دین کو اپنے اولادوں کو دیا ہے اور اپنی امت کو دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جس طرح ان کی دنیاوی پرورش اور ان کی دنیاوی آرام اور راحت کا انتظام کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کے واسطے مفسرین کرام لکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے طرز پر ہم اور کام کرتے ہیں، اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کو اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ انہیں انبیاء کے اس طریقے سے، اس اصول سے سبق لینا چاہیے اور اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو دین کی اور اسلام کی وصیت فرمائی ہے اور اخلاق کی تعلیم ان کو دی ہے، دین اسلام کی تعلیم ان کو وہ دے کر کے گئے ہیں، تو ہمارے واسطے بھی، عام لوگوں کے واسطے بھی اس میں ہدایت ہے کہ وہ جس طرح سے ان کی دنیاوی پرورش اور دنیاوی آسائش اور آرام و راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ کہیں ہم لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ اولاد کی نظری، عملی اور اخلاقی تربیت کریں، اپنی اولاد کی نظری، عملی اور اخلاقی تربیت کریں، اس برے راستوں سے، برے اعمال و اخلاق سے ان کو بچانے میں پوری کوشش ہونی چاہیے۔ حتی الامکان اور حد درجہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد برے راستے پر نہ چلے، بری صحبتوں کو اختیار نہ کرے، برے اعمال اور برے کام کی عادت اور برے اخلاق ہماری اولاد کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے، لیکن دائمی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے واسطے کوئی دھیان نہ دے۔ اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع کو استعمال کر لے گا، لیکن بندوق کی گولی کا نشانہ بننے سے اس کو نہ بچائے تو یہ انسان کی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ مفسرین کرام لکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے بچے کو اس دنیا کی دھوپ سے بچانے کے لیے مکان کا انتظام کرے گا، بہترین فلیٹ کا انتظام کرے گا، اور اس کے اندر بھی کہیں بچوں کو گرمی نہ لگے پنکھے کا انتظام کرے گا، اس سے بڑھ کر کے کولر اور ایئر کنڈیشن کا انتظام کرے گا۔ تو انسان اپنے بچے کو دنیاوی دھوپ سے تو بچا رہا ہے، لیکن ایک طرف وہی بچہ برے اعمال کو اختیار کر رہا ہے، بری صحبتوں کو اختیار کر رہا ہے، برے اخلاق کو اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تم اس کو دنیاوی دھوپ سے تو بچا نہیں رہے ہو، لیکن برے اعمال اور برے اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے وہ بچہ دائمی آگ کا مستحق بنتا چلا جا رہا ہے، جہنم کی آگ کا مستحق بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سی محبت کی بات ہے؟ آپ نے دنیاوی دھوپ سے تو اس کو بچا لیا ہے جو چند روزہ دھوپ ہے اور چند روزہ آپ کو وہ پریشانی دے سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کی اور دائمی دھوپ سے اور دائمی آگ سے آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بچایا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بچے کو کوئی پھانس لگ جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے، اس کو نکالنے کے واسطے آپ تمام ذرائع کا استعمال کر لیتے ہیں، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن انسان اسی بچے کو جس کی پھانس نکالنے کے لیے اور اس کانٹے کو نکالنے کے لیے وہ تمام سعی و کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے،
उसी बच्चे को वो गोली का निशाना बनने से नहीं बचाता है। तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात हुई? तो हमें बड़ी चीज़ से, बड़े नुकसान से अपने बच्चे को बचाना होगा। उसके लिए हमें छोटा नुकसान उठाना पड़े कोई बात नहीं है। बच्चे को एक वक्त में कांटा लग गया, लेकिन हमने अपने बच्चे को गोली से बचा लिया। कांटे को बर्दाश्त किया जा सकता है, गोली को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दुनियावी धूप बच्चे को लग जाए, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आमाल की खराब होने की वजह से, अखलाक के खराब होने की वजह से उसके वास्ते जहन्नम को तैयार किया जाए और उसके ऊपर जहन्नम को लाजिम और ज़रूरी करवाया जाए, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। बल्कि अक्लमंदी की बात ये है कि दुनियावी धूप को बर्दाश्त कर लिया जाएगा उखरवी धूप से बचाने के वास्ते, इसलिए कि उखरवी धूप और उखरवी अजाब जो है वो दायमी अजाब है और बड़ा दर्दनाक अजाब है इस दुनियावी धूप के मुकाबले में। अंबिया अलैहिस्सलाम के इस तर्ज अमल से उसूली बात ये भी मालूम हुई कि वालिदैन का फ़र्ज़ और औलाद का हक़ है कि सबसे पहले उनकी इस्लाह और फलाह की फ़िक्र की जाए, उनके बाद दूसरों की तरफ तवज्जो की जाए, जिसमें मुफस्सिरीन किराम ने 2 हिकमतें लिखी हैं। वालिदैन के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने और अंबिया अलैहिस्सलाम के इस तर्ज अमल से मुफस्सिरीन किराम ने उसूली बात ये निकाली है कि मालूम होता है कि वालिदैन के ऊपर सबसे पहले फ़र्ज़ ये है कि अपनी औलाद का हक़ अदा करें और सबसे पहले उनकी इस्लाह और फलाह की फ़िक्र की जाए। यही उनके हक़ की अदायगी है। उनके हक़ की अदायगी यही नहीं है कि उनके वास्ते खाने का इंतज़ाम कर दिया, रहने सहने का इंतज़ाम कर दिया, ये असल हक़ की अदायगी नहीं है। बल्कि असल हक़ की अदायगी ये है कि उनकी इस्लाह की, उनकी फलाह व बहबूदी की फ़िक्र की जाए, उनके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए, जिसमें अल्लाह तबारक व मुफस्सिरीन किराम ने 2 हिकमतें नकल की हैं। अव्वल ये कि तबई और जिस्मी ताल्लुक़ की बिना पर वो नसीहत का असर ज़्यादा जल्द और आसानी से कबूल कर सकेंगे और फिर वो उनकी तहरीक और इस्लाही कोशिश में उनके दस्त बाजू बनकर इशाअत हक़ में उनके मुईन होंगे। जब माँ बाप अपनी औलाद की इस्लाह की फ़िक्र करेंगे तो उसका असर ये होगा कि माँ बाप के कहने सुनने की वजह से एक तो औलाद का माँ बाप के साथ जिस्मी ताल्लुक़ भी है और एक रूहानी ताल्लुक़ भी है। माँ बाप का और औलाद का और माँ बाप का एक अलग ही ताल्लुक़ होता है कि बाप या माँ किसी बात को कहे वो ज़्यादा असर अंदाज होती है बमुकाबिल उसके कि कोई दूसरा इंसान उसको कोई नसीहत करे। इसलिए ज़रूरी है कि आदमी अपनी औलाद की सलाह की और उसकी इस्लाह की फ़िक्र करेगा तो उसकी बात ज़्यादा असर अंदाज होगी और वो उसको आसानी से कबूल कर लेगा, इसलिए कि वो समझेगा कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं वो मेरे हक़ में कह रहे हैं और मेरे फ़ायदे की बात कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा माँ बाप के अपने बच्चे की इस्लाह की फ़िक्र करने से क्या होगा, वो ये होगा कि जब वो बच्चा तैयार हो जाएगा, उसकी इस्लाह हो जाएगी और उसकी इस्लाह मुकम्मल तरीके से जब हम कर देंगे तो कल आने वाले कल में वो हमारा दस्तो बाजू बनकर के खड़ा होगा और हमारा मुईन व मददगार साबित होगा हर एक काम के अंदर। जो भी काम हम करेंगे वो चाहे दुनियावी काम हो, अगर हमने उसके सही तरीके से इस्लाह की होगी, सही ढंग से हमने उसकी तरबियत की होगी तो हर काम के अंदर वो औलाद हमारी दस्तो बाजू बनकर के खड़ी होगी। लेकिन अगर हमने उस औलाद की सही तरीके से तरबियत नहीं की होगी तो कल वही औलाद कि जिसको हमने बचपन में बिगाड़ा, लाड़ प्यार में हमने उसको सरों पर चढ़ाया, वो कल जवान होकर के हमारा किसी भी काम में साथ नहीं देगा, बल्कि ऊपर से धुतकारेगा, गालियां देगा, बदतमीजियां करेगा। यही होता है। और आजकल जो आप देख रहे हैं, आजकल का जो माहौल ख़राब है, औलाद का और माँ बाप का रिश्ता जो ख़राब हो रहा है, उसकी वजह यही है कि अव्वलन माँ बाप शुरू में लाड़ चाव में, प्यार में, मोहब्बत में औलाद को सर पर चढ़ा लेते हैं, उसकी तरबियत की, उसकी पढ़ाई की, उसकी इस्लाह की, उसकी दीनदारी की, उसके अखलाक की इस्लाह की कोई फिक्र नहीं करते हैं और आने वाले कल में वो बच्चा उनके वास्ते दर्द सर बनकर के रह जाता है। उनको नाक चने चबाने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसके नाक चने चबाने में कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने बचपन में उसकी फ़िक्र नहीं की। गलती हमारी है कि बचपन में हमने उसकी तालीम का
انتظام نہیں کیا۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے بچپن میں اس کے اخلاق کی اصلاح کی فکر نہیں کی۔ اگر ہم نے بچپن میں اس کے اخلاق کی اصلاح کی فکر کی ہوتی، اگر ہم نے بچپن میں اس کو سدھارنے کی، اس کی دینداری کی بات کی ہوتی، تو یقیناً آج وہ بچہ ہمارا نافرمان نہ بنتا اور وہ ہمارے سر چڑھ کر نہ بولتا، ہمارا درد سر نہ بنتا۔ اولاد کو بگاڑنے میں سب سے پہلا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے جو اولاد آگے چل کر کے بگڑ جاتی ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے اور ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا بچپن خراب ہوتا ہے۔ وہ بچپن ہی سے بگڑیل ہو کر کے چلتے ہیں، اور بچہ بگڑتا ہے تو اپنے گھر سے سب سے پہلے بگڑتا ہے۔ اگر ماں باپ کی نگرانی اپنے بچے کے اوپر نہ ہو تو بچہ غلط صحبتوں کو اختیار کرے گا، اور جب غلط صحبتوں کو اختیار کرے گا تو ظاہر بات ہے غلط کام کو بھی وہ انجام دے گا۔ ایک اور وجہ اور کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کی اصلاح کی فکر کریں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں ہے کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے کے لیے، حق بات سمجھانے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے، سعی کرے، دل و جان سے لگ جائے کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر کے صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے۔ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی کی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے۔ مفسرین کرام نے نقطہ ذکر کیا ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرے گا، اس کی تربیت کی فکر کرے گا، تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اشاعت حق اور دین کا پہنچانا اور دین کا عام کرنا زیادہ سہل ہو جائے گا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ کس طرح سے کہ ہر گھر کا ذمہ دار اپنے اوپر یہ لازم کر لے اور ضروری کر لے کہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین سکھا کر کے رہنا ہے۔ اسے کسی اور کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ گھر کا ذمہ دار اولاً تو پہلے خود دین سیکھے ہوئے ہو، اور پھر وہ اپنی اولاد کو اس دین کو سکھانے کی کوشش کرے اور جد و جہد کرے، ان سے عمل کرائے، اپنے سامنے رہ کر کے ان سے نماز بھی پڑھوائے، ان سے دیگر کام بھی کرائے، انہیں بری صحبت سے بچائے، بری جگہ آنے جانے سے بچائے، برے اعمال کے کرنے سے ان کو بچائے۔ جب گھر کا ہر ایک ذمہ دار یہ بات ٹھان لے گا تو یقیناً ان کی اولادوں کی تربیت اچھی ہوگی، اور جب اولادوں کی تربیت اچھی ہوگی اور وہ اس میں پوری جد و جہد کرے گا تو دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا دائرہ بالکل سمٹ جائے گا۔ جس طرح سے آج جماعتوں کا بھیجنا اور دیگر اصلاح کے طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں، ان سب کی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سب پریشانیاں اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ہر ایک گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ ہاں میں اپنے گھر کو سدھار کر کے رہوں گا، سنوار کر کے رہوں گا، اپنی اولاد کو میں دین حق سمجھا کر کے رہوں گا، تو ان سب جد و جہد کی، ان سب کوششوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ان کو سکھلانا گویا کہ پوری قوم کو سکھلانا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے اگر 4 سے 5 اولاد ہیں تو وہ 4-5 اولاد نہیں بلکہ 4-5 قبیلے اور خاندان ہیں۔ اگر ایک آدمی ان 4-5 کی اصلاح کر لے گا تو یقیناً آگے چل کر کے وہ 4-5 جو ان کے قبیلے اور خاندان ہوں گے ان تک وہ وراثت اور وہ دین اور وہ علم پہنچے گا، جس سے ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کریم اس بات کو خود کہہ رہا ہے، قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اصلاح کا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، بلکہ قرآن ہر ایک کو اپنے گھر کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور لوگوں کو بھی، یعنی اپنی اولاد کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، قرآن کی طرف سے ہمارے واسطے حکم ہے اور قرآن کی طرف سے ہمارے واسطے اعلان ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اعمال کی اور اصلاح کی فکر کریں، ان کے اخلاق اور ان کے دین کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنی ذریت کی، اپنی قوم کی، اپنی امت کی فکر کرو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی لوگوں کو
اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیے گا۔ جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، آپ کے بیوی بچے اہل و عیال ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی ذریت میں سے ہیں، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیے گا۔ کیوں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا؟ تاکہ وہ برے اعمال سے بچے رہیں، اللہ کی محبت اور مودت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، نیک کام کرنے لگیں اور اخلاق ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی اور ان کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے ہماری اولادوں کی برے اعمال سے، برے اخلاق سے، بری صحبتوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔